ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کیوں نہ کر سکا؟ مسلمان عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ شہزادی رسول سیدنا فاطمۃ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا، وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنے لختے جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ عمران بن حسن بھی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک ابا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لختے جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ الزہرا ایک فقراء غنا کے ساتھ کمال درجہ کی عابدہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گر گڑایا جاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھی، لیکن علوت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگی، خدا کی عبادت اور آپ کی طاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا سبب بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا، جانے پارا مسلمان عورتوں کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورتوں کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سید النساء سخت آزردہ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آئے تو سیدہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں، یعنی سوکن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غور کے سر پر پرست بھی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت لینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آل شہام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا۔ البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک نہ دل میں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بے حد پیار تھا۔ ان سے فرماتے، جن لوگوں سے تم ناراض ہوگے میں بھی ان سے ناخوش ہو جاؤں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے علی، تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمہ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، نہایت محبت سے ان کو بوسے دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھاتے پھرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورتوں کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟
اس پر صحابی رضوان اللہ اجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما میری لخت جگر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر نہ ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جگر گوشہ رسول، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد اور عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم علی میرے غسل میں شریک ہو، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دی جائیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چادر چارپائی کی تیار کی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کتنا اہتمام فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلی کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ان کے سر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنتی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سر سے الٹا کر چہرے کے سامنے کر لیتی اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی۔ حضرت قیس بن شماس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی جس کا نام ام خلاد تھا اور اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ نے جواباً فوراً فرمایا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھیں۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی، فطری بات ہے عورت پریشان ہوتی۔ ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا وہ دور، وہ جو اجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ پچھلی باتیں یاد آئیں تو خواہ مخواہ آپس میں تو جا کر حضور سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا غمزد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، بیٹی نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت سے ہے، حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جان کا حال پوچھنے آئی ہیں۔ حضور اٹھ کر بیٹھ کے سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو وہ خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور
کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا اماں جان ابا جی نے کان میں کہا تھا، جو بات کان میں کی تھی جائے وہ کیا ہوتی ہے، راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ ہاں اب بتاتی آپ ہوں۔ کو حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ وہ پریشان ہوئی ہیں تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو وہ خوش ہو گئی۔ حضور نے اپنی وفات کے وقت خبر دی ہے کہ بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں، اے علی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں؟ کہا میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ نے اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئیں کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تو فرمایا اے فاطمہ ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ مرضی میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یا علی بات اجازت کی نہیں ہے تو بات مرضی کی بھی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے سر پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کیا کہیں گے؟ دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں اپنے سینے سے لگایا
और सीने से लगाकर बेटे को दूध पिलाकर मुस्कुराते हुए कुरान सुनाया। दिल की दुनिया में कहा, ऐ मेरे शहजादे, इस कुरान की क्या कीमत अदा करोगे, इस मुस्कुराने की क्या कीमत अदा करोगे। तो हज़रत हुसैन ने मुस्कुरा कर माँ की तरफ देखा और कहा कि अम्मी, आपने तो मुझे सिर्फ़ गोद में कुरान सुनाया है। इंशाअल्लाह मैं कल करबला के मैदान में आपको नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो खुद भी कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। नाज़रीन, सुबह का वक़्त था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फजर की नमाज़ पढ़ कर घर आए। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, फ़ातिमा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। अंदर आए, देखा सैयदना फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा चक्की चला रही थी। इधर आटा गूंदा जा रहा है। फ़ातिमा, एक वक्त में दो काम कपड़े भी धुल रहे हैं, घर में झाड़ू भी लगा रही हो, आटा भी गूंदा जा रहा है, चक्की भी चल रही है। पूछा, फ़ातिमा खैर तो है, सारे काम एक ही वक्त में क्यों कर रही हो? कहा, ए अली, मेरे पास वक्त बड़ा कम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का हाथ पकड़ा, उठाकर बिस्तर पर ले गए। कहा, लेट जाओ, सारी रात मुसव्वर बैठी रही हो, सारी रात इबादत करती रही हो। पूछा, खैर तो है, वक़्त क्यों कम है? हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली, फजर की नमाज़ पढ़ कर बैठी ही थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी। बैठे बैठे अचानक मेरी आँख लग गई। मुझे ख्वाब में मेरे बाबा जान की ज़ियारत हुई। ख्वाब की दुनिया में मैंने देखा कि मेरे बाबा मेरे घर आए हैं, कभी कमरे में, कभी सहन में, कभी यहाँ वहाँ देख रहे हैं। ख्वाब की दुनिया में अचानक मैं अपने बाबा के सामने आ जाती हूँ। मेरे बाबा मुझे सीने से लगाकर ज़ोरों कतार रोने लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी मैं आपको लेने आया हूँ। मेरी फ़ातिमा बताओ तो सही, आज आपने रोज़ा किस चीज़ से रखा है? मैंने कहा, अब्बा खजूर के दाने और पानी के घूंट से रखा है। ए अली, मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि बेटी आज आपने रोज़ा अली के दस्तरखान पर रखा है, इफ्तारी जन्नत में अपने बाबा के दस्तरखान पे करोगी। सैयदना फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, ए अली, मेरे कपड़े धो के और खाना पका के इस दुनिया से रुखसत हो रही ताकि मेरे बाद आपको कोई तकलीफ़ ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों के दरमियान ये बातचीत चल रही थी कि मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए आए हैं। मैं आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाऊंगी। इतने में हज़रत हसन व हुसैन भी आ गए। बच्चों को देखते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, फ़ातिमा अभी तो बच्चे भी छोटे हैं, आपके जाने के बाद घर की रौनकें ज़ायल हो जाएंगी। इसके बाद सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुखातब होते हुए कहा, मैं अगर आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप दोगे? कहा, मेरी 3 वसीयतें हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने वफ़ात के वक़्त कहा, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली ये कि ए अली, आपको इजाज़त है कि मेरे मरने के बाद आप जिस नेक औरत से चाहें शादी कर सकते हैं। मेरी दूसरी वसीयत यह है कि 29 दिन अपनी बीवी के पास गुजारना, एक रात अपने बच्चों के पास ज़रूर गुजारना, मेरे हसन हुसैन के पास ज़रूर गुजारना। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मासूम हैं, जब तक ये छोटे हैं इन्हें बाप और माँ का प्यार देना, और जब ये बड़े हो जाएं तो गे फिर इन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देना। ये जाने इनका रब जाने। जब हसन हुसैन ने माँ की ये बातें सुनी तो पूछने लगे, अब्बा हमारी अम्मा कहाँ जा रही हैं? माँ ने कहा, बच्चों की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ शहजादो,
नाना के रोज़े पर अपना और मेरा सलाम अर्ज़ करके आओ। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जैसे ही घर से निकलते हैं तो फ़ौरन ही रोते हुए वापस आ गए। माँ ने पूछा, बच्चों ये हो भी हो और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? बच्चों ने कहा, अम्मा जब हमने नाना जान के रोज़े पर सलाम किया तो रोज़े अनवर से आवाज़ आई, शहज़ादों जल्दी से अपनी माँ के पास चले जाओ, क्योंकि आज के बाद रोज़ा तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन माँ का चेहरा कभी नज़र नहीं आएगा। जल्दी से जाओ, माँ को देख लो, माँ की ज़ियारत कर लो, क्योंकि आज वो इस दुनिया से रुखसत हो रही है। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरी वसीयत बयान करते हुए कहा कि या अली, अल्लाह रसूल के ज़ा के लिए मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनी तो ज़ोर कतार रोने लगी, रोकर कहने लगी, फ़ातिमा यही बात मैंने आपसे करनी थी कि क़यामत के दिन जब आप अपने बाबा के साथ हौज़े कौसर पर खड़ी हों तो मुझे आता देखकर अपने बाबा को ये ना कहना कि ये वही आ रहा है जिसके घर में जाने के बाद एक मर्तबा भी मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया, जो मुझे अच्छी तरह ना खिला सका, ना पिला सका, ना पहना सका। नाजरीन, ये वो गिराने हैं जिनका चर्चा आसमानों के मलाइका करते हैं, जिनका जिक्र सुनकर आसमान के मलाइका रोने लग जाते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।